تم نے ہماری سرزمین پر قبضہ کیا تھا، پہلے اپولوجائز کرو، معافی مانگو، اس کے بعد کسی کا باپ بھی پرائم منسٹر صاحب بھی کیا پڑی ہے کہ میں اس قسم کے ٹیکس آپ کے ظالمانہ ٹیکس ادا کرتا رہوں؟ ہمارا مال لا کر چوری کر کے تم 100 سال سے ہمارے اوپر حاکم رہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج مولانا فضل الرحمان نے اسمبلی کے اندر شہباز شریف کو چھٹی کا دودھ یاد کرا دیا اور ایسی کھری سنائی کہ شہباز شریف کے لیے قومی اسمبلی کے اندر بیٹھنا محال ہو کے رہے گا۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ میں خود برطانیہ میں ایک موقع پر یوم پاکستان تھا اور میں میئر کے آفس میں گیا، پاکستانی کمیونٹی وہاں جمع تھی۔ مجھے کہا مولانا صاحب ان بلڈنگوں کو دیکھو، یہ ان کے نہیں ہیں، یہ ہمارے اپنے ہیں، ہمارا مال لا کر چوری کر کے انہوں نے یہ بلڈنگیں بنائی ہیں، یہ ہندوستان کی ہے، یہ برصغیر کی ہے۔ اس کے باوجود ملکہ برطانیہ انڈیا آتی ہے اور پارلیمنٹ اس کو کہتا ہے تم 100 سال سے ہمارے اوپر حاکم رہے ہو، تم نے ہماری سرزمین پر قبضہ کیا تھا، پہلے اپولوجائز کرو، معافی مانگو، اس کے بعد آپ ایوان میں آ سکتی ہیں۔ اور اسے معافی مانگی، لیکن جب پاکستان آئی اور پاکستان کے پارلیمنٹ میں آنے لگی تو ہمارے اسپیکر صاحب اور چیئرمین سینٹ نے کہا ہم پہلے بھی آپ کے وفادار تھے، ہم آج بھی آپ کے وفادار ہیں۔ اس نظریے کو لوگ ٹیکس دیں گے، اس کو آپ یقین نہیں رہے گے کہ آپ کی ریاست ہے، ٹیکس آپ کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہوگا۔ جب میرا پیسہ میری فلاح و بہبود پہ خرچ نہیں ہوگا، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اس قسم کے ٹیکس آپ کے ظالمانہ ٹیکس ادا کرتا رہوں گا؟ اور اگر ٹیکس ظالمانہ ہے اور آپ مجھے امن بھی نہیں دے پا رہے، اور جب میرا سب کچھ لٹ جاتا ہے پھر آپ کو جاگ آتی ہے۔ جب چین کا ایک مہمان آتا ہے، اہم مہمان، مجھے یہ کہنے دیجئے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی، ہمارے آرمی چیف بھی چائنا گئے، وہاں انہوں نے بڑی محنت کی، لیکن سفارتی حوالے سے اگر حقیقت میں بات کی جائے ہمارے پرائم منسٹر کامیاب ہو کر واپس نہیں آئے۔ مولانا صاحب کائنڈلی اور ساتھ ساتھ مختصر کر دیجئے، آج بہت لمبا دن ہے۔ ان کا مہمان یہاں آیا، جی ہاں، ہم سب لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، مہمانداری کی، اور ہم نے ان کو اپنی بھرپور حمایت، تائید، دوستی سب حوالے دیے، انہوں نے بھی سب وہی حوالے دیے، لیکن ایک جملے میں اس نے ہمیں جواب دے دیا کہ پاکستان میں اب بھی سیاسی استحکام نہیں ہے، پاکستان کی سیکورٹی اب بھی ٹھیک نہیں۔ آپ بتائیں کہ کس بنیاد پر وہ انویسٹ کریں گے یہاں پاکستان میں؟ جی کائنڈلی حضرت صاحب کائنڈلی وائنڈ اپ کیجئے، تاکہ آج بہت لمبا دن ہے، رات کو 11-12 بجیں گے۔ اب یہاں پر آپ نے عزم استحکام کوئی آپریشن کے نام سے کوئی کیا چیز کر دی ہے؟ میں نے کہا ہمیں تو 2010 سے مار کھا رہے ہیں انہی آپریشنوں کے ہاتھ سے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ، دہشت گردی کے خلاف جنگ، کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ یہ بین الاقوامی ایجنڈا نہیں ہے؟ اس پہلو کو ہم کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ باجوہ صاحب نے مجھے کہا، میرے سامنے بات کی کہ میں نے باڑ لگا دیا ہے، فخر سے کہتا تھا میں نے باڑ لگا دیا ہے، کسی کا باپ بھی نہ افغانستان جا سکتا ہے نہ وہاں سے آ سکتا ہے، کوئی دہشت گرد نہیں آ سکتا۔ اب موجودہ آرمی چیف فخر سے کہتا ہے میں نے باڑ اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اب پتہ نہیں وہ حب الوطنی ہے یا یہ حب الوطنی، وہ مسئلے کا حل تھا یا یہ مسئلے کا حل ہے۔ 50,000 سے نہیں بلکہ 25-30 ہزار لوگ یہاں سے افغانستان گئے اور وہاں سے 40-50 ہزار اس وقت آ چکے ہیں، اور ہمارے ہاں، مجھے معاف کیجئے، بہت درد اور دکھ سے